السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت معذرت، یہ میرے پاس ذرا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایشوز آ رہے ہیں تو میں نے اپنا وہ چینج کیا ہے. بہت معذرت. اچھا بتائیے جی، کیا بات ہو رہی تھی؟ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے ان احادیث کی. تو حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف اور مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کر کے ہی پڑھا کریں. میں ریپیٹ کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف اور مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کر کے ہی پڑھا کریں. دوسری حدیث، معارف الحدیث، کتاب الصلاح، حدیث نمبر 495، اور اس کی روایت ہے مسلم کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات نماز عشاء کے وقت ہم لوگ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی دیر تک انتظار کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر تشریف لائے جب تہائی رات جا چکی تھی. یا اس کے بعد، اور ہمیں پتہ نہیں کہ اس تاخیر کا سبب اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مشغولی تھی یا اس کے سوا کوئی اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش آئی تھی. بہرحال آپ گھر سے باہر مسجد میں تشریف لائے تو ہماری تسلی اور دلداری کے لیے ہم لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ اس وقت اس نماز کے انتظار میں ہو جس کا تمہارے سوا کسی دوسرے دین والے انتظار نہیں کرتے تھے، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے بھاری و مشکل ہو جائے گی تو میں یہ نماز ہمیشہ دیر کر کے اسی وقت میں پڑھا کرتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کے ذہنوں میں کہ تاخیر سے عشاء پڑھنا افضل ہے، اور یعنی افضل ہے، حضور نے یہی پسند فرمایا ہے. اور لیکن شروع میں پڑھنا بھی سنت ہے، بعد میں پڑھنا بھی سنت ہے. شروع میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بعد میں پڑھنا افضل ہے. تشریح: ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کا افضل وقت اگرچہ وہ ہے جب کہ تہائی رات گزر جائے، 1/3 نائٹ. یعنی مثال طور پہ 1/3 نائٹ کا مطلب یہ ہے کہ مغرب سے لیں اور فجر تک، یعنی صبح کا ٹائم جو ہے، صبح کے ٹائم کا لے لیں، اور جتنے آورز ہیں ان میں 1/3 کر دیں تو 1/3 ہوگا نائٹ. صحیح نا؟ فار ایگزامپل اگر رات 9 گھنٹے کی بنتی ہے تو 1/3 کیا ہو جائے گا؟ 3 گھنٹے ہو جائے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب سے 3 گھنٹے بعد ہوگا 1/3. یعنی مغرب سپوز کریں کراچی میں 7 بجے ہے تو 1/3 کیا ہو جائے گا؟ بولیں 10 بجے ہوگا. تو سب سے افضل وقت تو 10 بجے ہے عشاء کا. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت نماز پڑھنے میں چونکہ عام نمازیوں کے لیے زحمت اور مشقت ہے اور روزانہ اتنی دیر تک جاگ کر نماز کا انتظار کرنے میں بڑا مجاہدہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی سہولت کے خیال سے عموماً اس سے پہلے ہی نماز پڑھ لیتے تھے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اگر لوگ عشاء کے لیے سویرے جمع ہو جاتے یا جلدی جمع ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیتے تھے، اور اگر لوگوں نے آنے میں دیر ہوتی اور شروع وقت میں لوگ کم آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل
اور ارشاد سے ایک اہم اور نہایت قیمتی اصول یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی اجتماعی عمل کے افضل وقت پر اور افضل شکل میں ادا کرنے کی وجہ سے عوام کو قابل لحاظ زحمت اور مشقت ہوتی ہو تو ان کی سہولت کے خیال سے وہاں اس افضل وقت اور افضل شکل کو ترک کر دینا ہی افضل اور بہتر ہوگا. یعنی ایک چیز ہے جس میں ایک وقت میں کرنا افضل ہے، لیکن اس وقت میں کرنے سے لوگوں کو تھوڑی مشقت ہو رہی ہے، تو لوگوں کی مشقت کم کرنے کے لیے اس کو چینج کرنا، پھر یہ چینج کرنا افضل ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی کتنا پریکٹیکل ہے یہ دین ہمارا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور عوام کے ساتھ اس شفقت اور رعایت کا ثواب انشاءاللہ اس ثواب سے زیادہ ہوگا جو ترک افضل کی وجہ سے فوت ہوگا. دوسرے طور پر اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اجتماعی اعمال میں وقت کی فضیلت یا شکل کی فضیلت کے مقابلے میں عوام کی رعایت اور ان کی سہولت کی فضیلت مقدم ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کلیکٹیو معاملہ ہوگا تو اس کے اندر اگر ایک چیز زیادہ افضلیت ایک پوائنٹ پہ ہے، کم افضلیت ایک پوائنٹ پہ ہے، لیکن کم افضلیت والے پوائنٹ پر لوگوں کی سہولت زیادہ ہے تو پھر یہ افضل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ ٹھیک ہے نا. تو آئی ہوپ کہ اس سے زیادہ بات کلیئر ہو جائے گی. پہلی بات یہ کہ بھائی ساری چیزیں سنت ہیں، بھائی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. مسلمان جو ہیں عشاء کے وقت کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں جو ان کی سہولت کے لیے، زیادہ لوگوں کی سہولت کے لیے. اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پسند کرتے تھے 1/3 رات پر عشاء پڑھنا. اور جو ہے اگر کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایسی سہولت والے ایشوز نہ ہوں تو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. ٹھیک ہے. اب میری رائے دیکھیں، میں نہ ڈاکٹر ہوں نہ انجینئر ہوں، نہ ڈاکٹر ہوں نہ میں عالم ہوں، انجینئر تو ہوں. تو میری رائے یہ ہے کہ اگر کسی کمیونٹی کے اندر سپوز ایک محلہ ہے، کمیونٹی ہے، اور وہ مل کے یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے 10 بجے نماز پڑھنا، کہ 10 بجے نماز پڑھنے سے حضور کی وہ سنت کہ عشاء کے بعد کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر 1/3 پہ حضور عشاء پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد تو سوئیں گے نا، 10 بجے کے بعد تو سونے ہی سونے. تو اگر وہ لوگ مل کر یہ مشورہ کر لیتے ہیں کہ 10 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں بھائی، 10:30 بجے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ سارے کے سارے سو جایا کریں گے، تو یہ بہت قریب ہوگا زیادہ اجر کمانے کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے زیادہ قریب ہوگا، اور امید اللہ سے کہ اس کا ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں کل بھی اس لیے کہا تھا کہ یہ بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لوگوں کی کہ نہیں جی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، عشاء کے بعد کیسے سوئیں گے، اتنی جلدی عشاء ہے، اتنی جلدی کیسے سوئیں گے، اتنی جلدی کیسے سوئیں گے. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ عشاء جلدی پڑھنا افضل ہے شاید. تو اللہ کے فضل سے ہمیں آج اس بات کا کنفرمیشن ہوگی، اور یہ جو ساری کی ساری تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے، اس کا صحرا مولانا وسیع بٹ صاحب کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے میری اصلاح کی، اللہ ان کو خوش رکھے. یہ ہو گیا. اب آئے تھے نیکسٹ پوائنٹ، اگلی اصلاح. اچھا، فرض وقت پہ پڑھ لیں اور سنت لیٹ پڑھ لیں. اچھا، اس پہ تو سوچنا پڑے گا. اب میں کچھ نہیں بولوں گا اس پہ. ٹھیک ہے، یہ تو میں کچھ نہیں بولوں گا اس پہ. تو یہ آپ لوگ مجھے واٹس ایپ کر دیں ساری چیزیں، تو میں اس پہ بھی علماء کرام سے پوچھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی میرا علم تو بہت ہی کم ہے، تو بھائی اس کم علم سے تو بولنا بھی نہیں چاہیے زیادہ. بلکہ میرے تو استاد نے تھوڑا سا ڈانٹا بھی کہ تم ایسی باتیں مت کیا کرو، زیادہ ایسے ڈسکشن مت کیا کرو. تو میں اور کم کروں گا. آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے آپ مجھے پلیز واٹس ایپ کریں، جیسا مفتی وسیع صاحب نے کیا تھا. میں اس کو دیکھوں گا، میں اس کو ریسرچ کروں گا، علماء سے بات کروں گا الحمدللہ، اور پھر میں آپ کو اپنی بات کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ سنتیں یعنی فرض پہلے پڑھ لیں، سنت بعد میں پڑھ لیں، اس پہ ذرا مجھے آپ لکھیں
ایسا نہ ہو کہ سنت جلدی پڑھنا ساتھ ملا کے پڑھنا افضل ہو، دیر سے پڑھنا کوئی ایشو ہو، آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ایک اور استاد کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا جی، دوسرا پوائنٹ سمجھیے گا. مفتی صاحب نے ایک اور اچھا پوائنٹ کہا. انہوں نے کہا دیکھیں سلیمان صاحب، آپ نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاش تک جو ہے اذکار کرتے تھے، پھر اسٹیج کا کام کرتے تھے، پھر ظہر کے بعد قیلولہ کرتے تھے، پھر عصر تک اسٹیج کا کام کرتے تھے، پھر اپنی ازواج مطہرات کو ٹائم دیتے تھے اور عشاء کے بعد سو جاتے تھے. تو اس سے تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ چلیں اسٹیٹ کے کام کو ہم نے اپنی نوکری سے وہ کر دیا، کیا کہتے ہیں، بدل دیا، تو اتنے وقت میں ہم نوکری کریں گے اور پھر ہم بیگمات کو ٹائم دیں گے اور پھر ہم سو جائیں گے. تو پھر یہ دین کی مشقت، دین کی محنت، یہ کہاں آئے گی یار؟ یعنی اس پورے ترتیب میں وہ کہاں ہے؟ تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتی ہے. تو اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. یعنی دیٹ از دی پرفیکٹ وے ٹو لیو آور لائف. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو بات تو ختم ہو گئی نا یہاں. دیٹ از دا وے اٹ شوڈ بی. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم مختلف چیلنجز میں ہیں، مختلف مسائل میں ہیں، کچھ مجبوری کی وجہ سے ہیں، کچھ جو ہے خود اپنے خود ساختہ ہیں، خود اپنا چلو پنا ہے. وہ یہ الفاظ کچھ لوگ نہیں سمجھ پا رہے، میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں، جو آدمی بہت آرگنائز ہوتا ہے، ویژن اورینٹڈ ہوتا ہے، سمجھے نا، ڈسپلنڈ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مٹھو. اور جو اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی، ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں چلو، پیار سے، ہے نا. اچھا، پیارے پیارے دونوں ہوتے ہیں، ہم محبت دونوں سے کرتے ہیں، ہم دونوں کو چاہتے ہیں، ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان کے بیہیویئر کے فرق کی وجہ سے ایک کو ہم مٹھو کہتے ہیں اور ایک کو ہم چلو کہتے ہیں. مٹھو کا فیمنن ہوتا ہے مٹھن اور چلو کا فیمنن ہوتا ہے چلن. ٹھیک ہے. اب جو یہ مصیبتیں ہمارے پہ آئی ہوئی ہیں، کچھ باہر کی طرف سے آ رہی ہیں چیزیں جو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور کچھ ہمارے اپنا چلو پنا بھی ہے نا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی بالکل ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. اٹس لائک اے میس. وہ کچھ شعر یاد آ رہے ہیں، علامہ اقبال صاحب کو بہت غم تھا امت کا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں محل دے. تو انہوں نے فرمایا کہ اوج گردوں سے ذرا دنیا کی بستی دیکھ لے. اوج گردوں یعنی آسمانوں سے، اور یہ کہہ رہے ہیں غرہ شوال یعنی عید کے چاند کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں. اوج گردوں سے ذرا دنیا کی بستی دیکھ لے، اپنی رفت سے ہمارے گھر کی پستی دیکھ لے. اپنی رفت یعنی اپنی اونچائی سے ہمارے گھر کی پستی دیکھ لے. قافلے دیکھ اور ان کی برق رفتاری بھی دیکھ. یعنی قافلے ہیں کیسے تیز آ رہے ہیں. راہ روئے درماندہ کی منزل سے بیزاری بھی دیکھ، کہ وہ مسافر جو گم چکا ہے راستہ، راہ روئے درماندہ کی منزل سے بیزاری بھی دیکھ، کہ وہ منزل سے بیزار ہے. بھائی میں پڑھ رہا تھا، وہ جو جرمنز کر رہے ہیں ہمارے پاس بات، جو کوچنگ کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا تمہاری جرمنی میں کتنے لوگ لیٹ ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ 20%. میں نے کہا 20%؟ میں تم لوگ تو لیٹ نہیں ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں ہیں؟ کہتے ابھی تو ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو ہوم ورک دیا کہ اپنے ابا سے پوچھو یار، جب ہم جرمنی گئے تھے، جب یہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، شاید 28 سال پہلی بات ہے، اس سے تو لیٹ نہیں ہوتے تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا تم لوگ تو لیٹ ہو رہے ہو، لیکن جاپنیز ابھی بھی نہیں ہو رہے، جاپنیز لیٹ، اور جبھی تم لوگوں سے آگے نکل گئے. میں نے اس کو کہا کہ تم بتاؤ کہ مرسیڈیز کتنی آگے تھی دنیا میں، گاڑی کتنا نام تھا. آج جو ہے وہ ٹویوٹا جو ہے ورلڈ لارجسٹ موٹر کارپوریشن بن چکی ہے. میں نے اس کو کہا کہ تم فکر نہیں کرو،
تم اور ہم مل کر نا جرمنز کو واپس ان کے کام پہ لگائیں گے, واپس ان کو صحیح کریں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کو میں نے ایک کلپ فارورڈ کیا کہ جاپان میں ایک ٹرین 25 سیکنڈز پہلے, امان اللہ اسماعیل صاحب استاد جی 25 سیکنڈز پہلے نکل گئی. ایک آدمی کی ٹرین مس ہو گئی. اس کمپنی کو پبلک اپالوجی دینی پڑی, معافی مانگنی پڑی, نیوز میں آیا کہ جی کیوں نکلی 25 سیکنڈ پہلے. بھائی وہ سیکنڈز میں زندگی کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس گھنٹوں کا حساب نہیں ہے. اللہ جرمنز پہ رحم کر, یہ بھی کوئی غلط راستے پہ چل پڑے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو ڈسٹربڈ ہیں نا. اب کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کوشش کر کے, محنت کر کے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب سے قریب تر آنے کی کوشش کرنی ہے. لوگ کہتے تھے جی شام کو دعوتیں ہوتی ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں, ہم جلدی نہیں سو سکتے. اچھا بھائی کرونا وائرس نے تو بٹھا دی نا گھر کے اندر. ان دنوں میں کون سا ایکسکیوز ہے بتائیں؟ اب کون سا ایکسکیوز ہے خواتین حضرات؟ اب تو شادیاں نہیں ہو رہی, دعوتیں نہیں ہو رہی, اب کیا ہو گیا؟ تو کم از کم ان دنوں میں تو ہم حضور کی سنت کے قریب آ جائیں. ہو سکتا ہے قیامت میں ہم کہہ سکیں کہ اے اللہ ویسے تو سنت پہ عمل نہیں کر سکے, لیکن جب آپ نے ہمیں گھر بٹھا دیا تھا اور بلا نازل ہو گئی تھی تو ہم نے سنت پوری کر لی الحمدللہ. تو ہیونگ سیڈ دس کہ یہ جو ہے نا کہ حضور کی ترتیب ہے, تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب میں نے کہا تھا ورک آف دا اسٹیٹ, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت میں حضور دعوت بھی دے رہے ہیں, جہاد بھی کر رہے ہیں, تبلیغ بھی کر رہے ہیں, لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں, لوگوں کو کاؤنسل بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو ڈیولپ بھی کر رہے ہیں, لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں, بیماروں کی تیمارداری بھی کر رہے ہیں, بازاروں کے چکرے بھی لگا رہے ہیں. وہ جو دین کے سارے جو شعبے ہیں وہ اس وقت میں کر رہے ہیں الحمدللہ. اب ہم پھنس گئے ہیں, سپوز ہم جاب کرتے ہیں, جاب پہ ہمیں موقع نہیں ملتا تو ہمیں بعد میں ٹائم لگانا پڑتا ہے, تو لگائیں, کوئی کریٹو طریقہ نکالیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹائمنگز ہیں نا جو ہمیں گوروں سے ملی ہیں, یہ تو ٹائمنگز ہی غلط ہیں ساری. 9 to 6, دس از کریزی. 9 to 6, ہم تو مسلمان کے بچے ہیں نا, ہم تو فجر میں اٹھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جماعت 5 بجے ہے اور 9 بجے آفس ہے تو بندہ کرے گا کیا کہ سو جائے گا. ہونا یہ چاہیے فجر کے بعد جو ہے آفس شروع ہونے چاہیے, اور آفس کا ٹائم ہونا چاہیے فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک. دیٹس اٹ, انف. اس کے بعد آپ گھر جائیں, بیگم کے ہاتھوں سے کھانا کھائیں, قیلولہ کریں آدھا پونا گھنٹہ, پھر دعوت کو ٹائم دیں, بچوں کو ٹائم دیں, ساس کو ٹائم دیں, سسر کو ٹائم دیں, اپنی دوسری ساس کو ٹائم دیں, دوسرے سسر کو ٹائم دیں, یعنی اس کے بعد کریں نا سارے کام. ماشاءاللہ آپ لوگ کامنٹس دے رہے ہیں, مجھے کامنٹس سمجھ نہیں آ رہے, لیکن دیتے جائیں کامنٹس, میں اس کو بعد میں پورا اسکرول کر لوں گا. کتنے خوبصورت ہو جائے گا بتائیں. لوگ کہتے ہیں نہیں جی 8 گھنٹے تو کام ہونا چاہیے. سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ 8 گھنٹے آئے کہاں سے؟ کس نے یہ رول بنایا تھا کہ 8 گھنٹے کام روزانہ ہونا چاہیے؟ یہ تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آیا تھا کہ 8 گھنٹے ورکرز کو فیکٹری کا رگڑا دو, اس لیے کہ 8 گھنٹے ہم میکسیمم یہ کر سکتے ہیں. تو 8 گھنٹے کا رول جو ہے وہ ہر انڈسٹری پہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ دیکھیں ہم کنسلٹنٹس ہیں, میں 18 سال سے کنسلٹنگ کرتا ہوں, بزنسز میں جاتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو اس بات کا علم ہے کہ 8 گھنٹے کے اندر کتنے گھنٹے افیکٹولی ہم کام کرتے ہیں؟ یو نو. شاید ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 8 گھنٹے میں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں. امان اللہ صاحب آپ کی 2-3 فیکٹریز ہیں, آپ بتائیں.
بہترین لوگ ہوتے ہیں نا جو کوئی 4-5 گھنٹے نکالنے کام، باقی ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی یہاں کوئی وہاں، ایک مستی لگی ہوئی ہوتی ہے. جو مستی کرنا ہے تو گھر میں جا کے مستی کریں، کچن میں برتن دھوئیں بیگم کے ساتھ کھڑے ہو کر، بچوں کے جو ہے وہ ڈائپرز بدلیں، گھر میں جا کے وہ ٹائم لگائیں نا جو ادھر ادھر لگانا تھا. آفس کی بجلی، آفس کا کام کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اس حساب سے حضور کی سنت دیکھ کر اپنی زندگی کو اس کے حساب سے لے کے آنا چاہیے. اب ماشاءاللہ 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 آپ کو خوشی ہوگی کہ ایک نئی ٹیکنالوجی کمپنی لانچ ہوئی ہے، اس کا نام ہے ٹیک ورڈز. ٹیک ورڈز کے اندر ماشاءاللہ باقاعدہ انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ قیلولہ کریں، نماز کے وقت پہ نماز پڑھیں. ماشاءاللہ تو ایسی کمپنی ہے پاکستان میں، انکریجمنٹ ہے. ایک اور کمپنی ہے، اس کا نام ہے سیمینٹک، اس کے اندر باقاعدہ قیلولہ کا کمرہ ہے. میں نے خود وہاں جا کے قیلولہ کیا ہے. پیپل آر انکریج ٹو ڈو قیلولہ، ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ ویل، دے آر ڈوئنگ فائن. سمجھے نا. تو ہاں ٹائم لینڈرز میں بھی 8 گھنٹے سے کم ہی ہے ٹائم. ہمارے پاس ٹائم ہوا کرتا تھا فجر کے بعد سے لے کر ہوتا تھا ظہر تک. پھر بیچ میں کچھ ایشوز ہوئے، کچھ کرمنل ایکٹیویٹیز ہوئیں، تو تھوڑا سا ہمیں ٹائم آگے کر کے ہم نے اس کو تھوڑا سا آگے کر دیا. تو آئی تھنک 3:30 تک ہوتا ہے ٹائم، 3:30 تک ہوتا ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب، آئی ہوپ یہ باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اب ہم آگے چلتے ہیں. کچھ انفارمیشن تھوڑی سی میں نے ریسرچ کر لی تاکہ آپ کے پاس ہو. وہ یہ تھی کہ ایک میڈیکل ریسرچ نکالی ہے، سعد رحمان ہمارے ہوتے ہیں، انہوں نے ہیلپ کی تھوڑی میرے ساتھ. اگر اس کا لنک ڈال دیجیے گا نا آپ، اٹ ول بی ویری نائس. اس میں یہ تھا کہ مڈ آفٹرنون جو نیپ ہوتا ہے جس کو ہم قیلولہ کہتے ہیں، اس کے کیا بینیفٹس ہیں. نمبر 1 اٹ بوسٹ میموری بوسٹ کرتا ہے. اٹ امپروو جاب پرفارمنس، لفٹس یور موڈ لفٹ کرتا ہے. آپ خوش رہیں گے، خوش فیل کریں گے، آپ ڈپریس نہیں ہوں گے. اٹ میکس یو مور الرٹ، آپ الرٹ ہوں گے. امپرووز ایبلٹی ٹو سنتھسائز انفارمیشن، کہ انفارمیشن پروسیس کرنے کی ایبلٹی بڑھاتا ہے. پریونٹس ہائی بلڈ پریشر فرام مینٹل اسٹریس، یعنی بلڈ پریشر جو آتا ہے مینٹل اسٹریس سے، اس کو روکتا ہے. امپرووز کریٹیوٹی، آپ کریٹیو ہو جاتے ہیں. اینڈ ایزز اسٹریس کو کم کر دیتا ہے. آپ یقین کریں کہ میں بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک گولی یہ دیتی ہے تو لوگ 1000 روپے خرچ کرنے کے تیار ہو جائیں گے. لیکن بھائی یہ تو گولی نہیں ہے نا، یہ تو حضور کی سنت ہے. قیلولہ 15-20 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک جتنا بھی آپ سو جائیں. اور قیلولہ جو سنت ہے اس میں نیند کا آنا واجب نہیں ہے، نیند کا آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کا لیٹنا ضروری ہے. آپ کی سنت پوری ہو جائے گی، نیند آئے یا نہ آئے. اور میں نے بہت سے لوگوں کو سمجھایا، وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، وہ لیٹتے رہے 3 4 5 6 دن کے بعد نیند آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ ناسا نے ریسرچ کی تھی کہ شارٹ نیپس کے کتنے بینیفٹ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ایسٹروناٹس کو نیپس کراتے تھے. اور آج بھی پائلٹس چھوٹے چھوٹے نیپس کرتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے نیسا نیپ. یعنی قیلولہ کا نام ایویشن میں نیسا نیپ پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے گڈ. اچھا جناب، اب ہم آگے آ جاتے ہیں کہ اس میں کچھ کویشچن بھی تھے لوگوں کے. اس میں ایک تھا کہ لوگ جو ہے وہ سو رہے ہیں اسٹریس کو فائٹ کرنے کے لیے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس لیے سو رہے ہیں، کس لیے سو رہے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے، اگر ایک انسان کو اسٹریس ہے تو وہ سوئے گا تو وہ کم ہو جائے گا.
لیکن اگر اس اسٹریس کا ٹریگر کنٹینیوسلی چل رہا ہے تو سونے سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ زیادہ سونے سے اسٹریس از گوئنگ ٹو انکریز. سمجھے نا؟ تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے یار چلو کورونا وائرس آ گیا ہے سوتے رہو غم سے بچ جاؤ گے، تو یہ بہت بیوقوفی ہے. سونے سے کام نہیں ہوگا. توبہ استغفار کرنا اور کوئی نہ کوئی ہاتھ پیر چلانا، کوئی محنت کرنا، کوشش کرنا، اس سے کام ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑنا، اس سے کام ہوگا. اب ایک اور سوال آیا ہے، واٹ ایف یور چائلڈ از ناٹ سلیپنگ آن ٹائم. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بچے نہیں سو رہے ٹائم پر؟ جو بتائیں نا ذرا. ماشاءاللہ کوئی ہیں جن کو یہ ایشو آ رہا ہے، یا میں اس کو نہ کروں کور؟ یہ ٹپ دوں کچھ؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کوئی نہیں آ رہا، کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اوکے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو جن کا بھی یہ سوال ہے وہ مجھے واٹس ایپ کر دیں تو میں انہیں الگ سے اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. او یس سر آ گیا، یس سر آ گیا کوئی. اچھا چلیں میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں خواتین و حضرات، دیکھیں. یس، اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں بچے جو ہیں اگر ٹائم پہ نہیں سو رہے، اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرے کتنے بچے ہیں بھائی؟ 11. تو اب آپ سوچ لیں کہ کتنا ایکسپیرینس ہوگا ہمیں بچوں میں. اپنے 11 ہیں اور کوچنگ میں پتہ نہیں کتنے سارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. صحیح نا؟ اچھا جناب، تو جب بچے نہیں سو رہے ہوتے تو اس میں 2 ریزنز ہوتے ہیں. پہلا یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں 1-2 سال، مے بی 3 سال، ہے نا، 3 سال، مے بی ایون اپ ٹو 4 ایئرس. یہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کے اپنا سرکیڈین ردم ہوتا ہے، ان کا اپنا اسکیجول چل رہا ہوتا ہے. تو ان بچوں کے ساتھ بھائی آپ جھگڑا مت کریں، آپ اسٹرگل مت کریں، کیونکہ ہم ان کو پریشان کر دیں گے نا. وی شوڈنٹ اسٹرگل ود دیز کڈس، لیٹ دیم ہیو دیئر اون ٹائم، بیکاز ڈیولپ ہو رہے ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے. یوزلی بچے جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں گے. یوزلی یہ بچے جلدی سوئیں گے اور جلدی اٹھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ڈفرینٹ ٹائمز پر کرتے ہیں اٹھنا، لیٹ دیم ڈو اٹ. ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا. اچھا وہ طریقہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح کرنا پڑے گا کہ پوری فیملی ڈسٹرب نہ ہو. ایک بچہ ایسا کر رہا ہے تو یا والد لے لے رسپانسبلٹی، یا ماں لے لے، اور اس کے حساب سے اپنے اسکیجول کو لے کے چلے. مجھے معلوم ہے یہ بات مجھے معلوم ہے کہ 3 سال کے بچوں کو جی پٹائی ہو رہی ہے یار، 2 سال کے بچوں کی پٹائی ہو رہی ہے. بچوں کو تو ویسی پٹائی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہتا یہاں. اس میں ریسرچ بھی کر رہا ہوں ماشاءاللہ بچوں کی پٹائی کے اوپر، اور ہم ایک ورک شاپ لانچ کریں گے پیرنٹنگ پہ. تو اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. جنرل یہ ہے کہ ود ویری ویری لٹل ایکسیپشنز شریعت اجازت نہیں دیتی بچے کو مارنے کی. سمجھے نا؟ تو نہ شریعت اجازت دے رہی ہے اور ہم بچوں کو مار رہے ہیں. میں اللہ معاف کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے بڑے بچوں کو تھوڑا بہت مارا ہے، اللہ معاف کرے. تو میں کتاب پڑھ رہا تھا جس سے میری اصلاح ہوگی. اس کتاب میں لکھا تھا when you hit a child you create a mental map in the child that when nothing works violence will work. یعنی جب آپ بچے کو مارتے ہیں تو اس کے ذہن میں آپ ایک نقشہ بناتے ہیں کہ جب کچھ نہیں چلے گا نا تو وائلنس چلے گی، تشدد چلے گا.
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس طرح کے مینٹل میپ سے زیادہ اور سوچ سے زیادہ بڑا ہو. ایک صاحب نے کہا پھر کیا کریں, نہیں مانتا نا. تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ اگر بچہ مار کے بعد بھی نہیں مانے گا تو کیا کریں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بتائیں. کیا مار کے بعد بھی بچہ ہو سکتا ہے کہ نہ مانے؟ ایک بچہ میرے پاس آیا کوچنگ میں, اس کی ایج, چھوٹا لڑکا تھا, 14-15 سال عمر تھی اس کی. تو خیر بڑی مشکل سے اس ایک ڈیولپ ہوا, فیملی بہت پریشان تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو بھیجیں سلیمان صاحب کے پاس. جب آہستہ آہستہ کھلنے لگا تو اس نے بہت سی انفارمیشن بتانا شروع کی. اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب کی دکان سے چوری کی. سمجھے نا, یہ دکان سے کی یا گھر سے کہیں سے چوری کر لی, پکڑ لیا. اچھا پروف نہیں تھا, کوئی ثبوت تو تھا نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں چوری کی, کہاں چلے گئے پیسے, کسی اور نے چرا لیے ہوں گے. اس نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا اچھا تمہیں عشاء کے بعد میں تم سے پوچھتا ہوں. کمرے بلایا اور کہا تمہیں چوری کی, کہا نہیں کی. اب 14 سال کا لڑکا ہے, باپ نے مارنا شروع کیا. مارتے مارتے پونا گھنٹہ گزر گیا. باپ تھک گیا, اس کو کھڑا رکھا, باپ لیٹا, آرام کیا. آدھا پونا گھنٹہ, اٹھا, پھر مارا, پھر آدھا پونا گھنٹہ مارا, پھر اس نے آرام کیا, پھر بچے کو مارا, پھر آرام. فجر ہو گئی, فجر ہو گئی. He did not confess. اب کیا کریں گے بتائیں نا, مار لیا نا, اب کیا کریں گے اور کیا کریں گے؟ ہاں اب جو کریں گے وہ مارنے سے پہلے کر لیں. اب یہی کیا نا کہ ہمارے پاس آئے, بچے کو لے کے آئے, بیٹھے, بھائی اس کی کوچنگ کریں, اس کو سنبھالیں, اس کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کریں, سمجھے نا. ہم فیس بھی چارج کرتے ہیں, فیس بھی پے کی, سب کچھ کیا نا. پھر نتیجہ ملنا شروع ہوا, اس نے توبہ کی, ماشاءاللہ بہتر ہو گیا, بہت بہتر ہو گیا, بہت بہتر ہو گیا. تو یار وہ پہلے کر لیتے یار. تو پلیز یہ 3 سے 4 سال کے بچوں کو مارنا نہیں کریں. ان کے لیے آپ کیا کریں کہ ورک اراؤنڈ اٹ. ہمارا بیٹا تھا ایک ہے, عبداللہ ہے ماشاءاللہ, وہ اس وقت تھا کوئی 3 سال کا ہوگا, وہ نہیں سوتا تھا. تو اس کی والدہ نے کہا کہ بھئی یہ تو نہیں بہت تنگ کر رہا ہے. صحیح بات, بیچاری وہ پورے دن کام کرتی تھیں. اب وہ بچہ رات کو بھی نہ سونے دیتے. میں کہا اب ایک کام کریں, اب اس الجھے مت, میں کرتا ہوں, سنبھالتا ہوں. تو میں لے کے سو گیا اس کو, اور میں دوسرے کمرے میں سو گیا, اور چند دن میں سوتا رہا دوسرے کمرے میں. اس کو میں سینے میں لگاتا, سلاتا رہتا, نہیں سوتا. بھائی پرابلم کیا تھا کہ وہ رات کو 3:30-4 بجے اٹھ جاتا تھا, وہ شیر کا بچہ. اب وہ 3 بجے اٹھ جائے, اب وہ سوئے نا. تو میں نے کیا کیا کہ ہمیں اس وقت اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا, محمد عتیق صاحب. تو میں کیا کرتا تھا کہ میں اس کو پکڑتا تھا اور اس کا ہاتھ یوں رکھتا تھا, ایک ہاتھ یوں رکھتا تھا, دونوں ہاتھ تو یوں ہو گئے اس کے بالکل نا, سمجھ گئے, ایسے ہو گئے, سمجھے نا. اور اس کی ٹانگیں جو ہے نا یوں پکڑ لیتا تھا, اور میں کہتا بیٹا اب تم ہل کے دکھاؤ. اس پہ بھی وہ ہلتا رہتا تھا. میں کہا کب تک ہلے گا. اچھا اتنا ہوتا تھا کہ مجھے نیند آنا شروع ہو جاتی تھی, اور پھر نکل جاتا تھا میرے ہاتھ سے. پھر اسے پکڑ لے کے آتا تھا. 2-4 دن یہ ہوتا رہا. پھر ایک دن میں نے کہا کہ یار کیا کروں اس کے ساتھ. تو میں نے ایک دن اس کی آنکھوں میں دیکھا تو نا بالکل نیند نہیں تھی اس کی آنکھوں میں. میں کہا تمہیں کہاں جانا ہے. 2 سال کا تھا, اشارہ کر رہا تھا, آوازیں نکال رہا تھا. تو ڈرائنگ روم تک اس نے اشارہ کیا, میں دیکھے گیا ڈرائنگ روم میں. تو سیدھا گیا اپنے کھلونوں میں, اور کھلونوں میں جا کے بیٹھ گیا, اور کھلونے کھیلنے لگا. اور میں بیٹھے دیکھ رہا ہوں کہ یار رات کو 3 بجے, مائی گاڈ, دس بوائے ہیز نو سلیپ, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو سلیپ, ہی وانٹس ٹو پلے. پھر کھیل لو. اب میں کیا کروں بھائی, بیٹھ کے دیکھتا رہا. پھر میں نے کتاب نکالی, میں چلو کتاب ہی پڑھ لو.
آدھا پونا گھنٹہ کتاب پڑھتا رہا. پھر وہ آیا اور آ کے گود میں چڑھ گیا. اب دیکھا میں نے آنکھوں میں نیند آنے لگی تو ہم جا کے سو گئے. اب وہ کافی دنوں تک اللہ کے فضل سے 2 کام ہوتے رہے. اس کے کھلونے چلتے رہے, میری کتابیں اور تہجد چلتی رہی الحمدللہ, اور کوئی جھگڑا ختم ہو گیا اور وہ خود سو جاتا تھا. تو اس کی زندگی بھی سکون میں, ہماری زندگی بھی سکون میں, اور بیگم صاحبہ بھی سکون میں. تو یہ میں کہانی بتا رہا ہوں کہ پلیز ڈونٹ فائٹ ود دیز کڈس. یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کیا ہے کہ کچھ اور بچے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی بایولوجیکل ایشو نہیں ہے یہ لیٹ سونا لیٹ اٹھنا, بلکہ وہ ایک عادت بگڑ گئی ہے, سرکیڈین ریدم ڈسٹرب ہو گئی ہے. ان کے دماغ میں گوروں کی طرف سے پونی چڑھ گیا ہے. پونی, آئی ایم اے مارننگ پرسن, آئی ایم این ایوننگ پرسن. یہ سب سے خطرناک مصیبت ہے یہ سوچ نیند کے حوالے سے. واٹ یو مین مارننگ پرسن, ایوننگ پرسن؟ میں نہیں مانتا اس چیز کو, نہ میڈیکل سائنس اس چیز کو مانتی ہے, پراپر ریسرچ نہیں مانتی. بھائی سب کے لیے فجر ہے, سب کے لیے حدیث ہے, کیا کہتے ہیں, الصبح تو تمنع رزقا, صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے. یہ سب کے لیے ہے خواتین حضرات. اور ہمارے دادا جو کہا کرتے تھے جس گھر کی عورت فجر کے بعد سو جاتی ہے اس گھر کی قسمت ہو جاتی ہے. یہ سب عورتوں کے لیے ہے. ہمارے دادا کو اگر آپ یہ کہتے نا کہ کچھ خواتین مارننگ ہیں کچھ خواتین ایوننگ ہیں, وہ ہنستے. ہم تو گاؤں میں زندگی گزاری ہے, بہت ٹائم گزارا ہے. گاؤں کے اندر تو کسی کا مارننگ پرسن ایوننگ پرسن نہیں ہوتا. وہاں سب کے سب صبح اٹھتے ہیں, اس لیے نیند ہے نا, سوری لائٹ ہے نا, لائٹ کو استعمال کرنا ہے نا بھائی. لائٹ ختم ہو جائے گی پھر اندھیرا ہو جائے گا, اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لیں. یہ ساری مستیاں جو ہے نا, یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہیں کنوینئنس کی عیاشیاں ہیں. بیکاز وی کین گیٹ اوے ود سچ stupidity, you know. تو never let anybody talk to you like that. میں مارننگ میں کوئی سب سیٹ ہو جائے گا. ابھی میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو بالکل انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آپ کا یہ سارا مسئلہ سیٹ کر دوں گا. میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ میں جو مارننگ نہیں ہوں, ایک زمانہ ایسا بھی ہم پہ آیا تھا, فجر بس ہونا ضروری ہے, ہم سمجھتے تھے. تو یہ جو شیر کے بچے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں, اور ہم بھی اللہ معاف کرے بگڑے ہوئے ہیں, تو ہم نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ان بچوں کو سمجھانا کہ دیکھو بیٹا یہ جو سسٹم ہے اس پہ ہمیں آنا ہے, یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. وی ہیو ٹو چینج آور لائف, وی ہیو ٹو چینج آور سیلوز, اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ گریجولی, اسٹیپ بائی اسٹیپ, یو نو. تو پہلے جو ہے لائٹس آف کر دیں گے, آپ کے ڈیوائسز موبائل فون سب لے لیا جائے گا آپ سے, آپ کو اس مشقت سے آزاد کر دیا جائے گا. آپ کو 12 بجے بستر میں گھسنا ہے, آپ کو 11 بجے بستر میں گھسنا ہے, آپ گھس نہیں سک رہے تو ہم آپ کے ساتھ گھس جائیں گے. یار ضروری تو ہے کہ ہر رات جو ہے بیگم صاحبہ کے ساتھ ہم آرام کریں. کبھی ہم اپنے لڑکوں کے ساتھ بھی سو جائیں تاکہ ان کو انکریجمنٹ ہو. بیگم صاحبہ جا کے بچیوں کے ساتھ سو جائیں, ہے نا. چلے میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے بڑی فیملیز میں تھوڑا مشکل ہوگا, مطلب اب میرے 7 بیٹے ہیں, اب 7 بیٹوں کے ساتھ کیسے سوئے گا آدمی, تو وہ تو مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ کہ جنرلی لوگوں کے اتنے زیادہ بچے نہیں ہوتے, تھوڑے بہت بچے ہوتے ہیں, ان کو مینیج کر لیں. جب آہستہ آہستہ کریں گے نا, آہستہ 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 دیئر لائف ول چینج اینڈ دے ول کم ٹو دا رائٹ ڈسپلن. دیکھیں ہمارے والد صاحب ماشاء اللہ, اللہ ان کو جنت میں محل دے, ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میری لائف کے اندر. وہ کنٹریبیوشن یہ ہے کہ بچپن سے ہمارے والد صاحب نے جو ہے اس کا اصول بنایا ہوا تھا کہ 10 ساڑھے 10 بجے ختم سونا ہے اور صبح نہیں سونا ہے. وہ اتنا برا سمجھتے تھے. وہ والد صاحب کہتے ہیں نحوست ہوتی ہے. اب نحوست ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بھائی میں تو ریسرچ نہیں کی ہے, لیکن وہ اپنے انداز سے جو سمجھاتے تھے کہ نحوست ہوتی ہے, صبح نہیں سونا چاہیے. آپ یقین کریں کہ میں جب تاجکس کے ساتھ تھا, تاجکس فرام دا ماؤنٹنس,
وہ لڑائی ہو رہی تھی تاجکستان کی اور کمیونسٹ گورنمنٹ کی، تو وہاں سے ریفیوجیز آئے ہوئے تھے انٹو ناردرن افغانستان. تو ان کے ساتھ جب میں رہا، اس زمانے میں اللہ معاف کے ہم فجر بعد تھوڑا بہت سوتے تھے. جب میں پہلے دن صبح ہوئی، میں نے سونے کی کوشش کی تو ایک کہانی بن گئی. بھائی لوگ پہنچ گئے، کیا ہو گیا؟ کہنے آپ کی طبیعت خراب ہے کیا، بیمار ہیں؟ میں کہا نہیں. تو پھر کیسے سو رہے ہیں؟ کیوں سو؟ دے ور ناٹ ایبل ٹو کمپریہینڈ، یعنی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایک انسان فجر بعد کیوں سو رہا ہے. ایک دو دن تو میں نے پھر بھی چلا لیا. پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار، بہت شرمندگی ہے یار، یہ جان عذاب ہو گئی ان کے پاس. تو میں نے کہا اچھا بھائی نہیں سو. تو آج بھی ایسی قومیں ہیں بھائی جو اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے. تو یہ جو سوال تھا بچوں کے بارے میں کہ اگر تو بایولوجیکل ایشوز ہیں تو پلیز تھوڑا سا ہمیں کرنا پڑے گا، چند دن کی بات ہے، نکل آئیں گے باہر. اور اگر یہ ہمارے چلو پنا ہے بچوں کا بھی اور ہمارا بھی، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کو چینج کرنا پڑے گا. پہلے ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، بچوں کو سمجھانا پڑے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو چینج کرنا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں ایک اور ٹاپک کی طرف جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور جس کی وجہ سے بڑا ایشو آتا ہے. وہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ جب ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جی ہم نے تو کہا بچوں کو، بچوں نے مانا ہی نہیں. ایک اور پوائنٹ مفتی وسیع نے بڑا اچھا فرمایا. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ مجھے پتہ ہی تھا کہ کب تک چلے گا ایونٹ نا. تو میں نے جو ہے وہ آج ایک کمٹمنٹ کیا ہوا ہے اپنے سے اور آپ سے بھی کہ وی ول اینڈ ایگزیکٹلی ایٹ 10. ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی 10 بجیں گے آپ بھی ذرا مجھے ایک میسج کر دیجیے گا. اور میں بھی گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جسٹ ان کیس میں کچھ وہ ہو جاؤں تو یہ میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کو، 8 منٹ ہیں. تو دیکھیں ایک گھر کے اندر ایشو کیا چل رہا ہے. جی میں نے بچے کو کہا تھا کہ تم مت استعمال کرو موبائل فون، پھر وہ استعمال کر رہا تھا. پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے پھر کہا، پھر وہ استعمال کر رہا تھا. پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے اس کو کہا کہ تم دے دینا، میں تم سے موبائل فون لے لوں گا. پھر کیا کہا؟ پھر میں نے لیا ایک دن کے لیے، پھر اس نے استعمال کر رہا تھا. یہ جو ہے نا، دس از اے ڈیزاسٹر. یعنی کسی کو بگاڑنے کا بہترین نسخہ یہی ہے کہ آپ اس کو رول بتائیں لیکن آپ پھر انفورس نہ کریں تاکہ وہ سمجھے کہ رولز توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، رولز امپورٹنٹ نہیں ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہر رول کو زندگی کے کم سمجھے گا، چاہے وہ رول گورنمنٹ کا رول ہو، وہ ٹریفک کا رول ہو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رول ہو. ہم اس کی انٹیگریٹی کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. اور یہ جو حرکت اگر ہم سے ہو رہی ہے تو ہم تربیت کے خلاف چل رہے ہیں. بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، ہم بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا. مفتی سبحان محمود صاحب کے میں کتاب پڑھا تھا تربیت اولاد کے اوپر، پوری تو نہیں پڑھی، تھوڑا سا، بہت اچھی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ جس طرح سے نماز فرض عین ہے، جس طرح سے روزہ رکھنا فرض عین ہے، حج فرض ہے، اس طرح سے بچوں کی تربیت فرض عین ہے، فرض عین ہے، فرض عین ہے. تو یہ جو صبح رات کو سلانا ہے، صبح اٹھانا ہے، ابھی تو اسی بات چل رہی ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے آپ سمجھیں ذرا. ایک بہت بہترین کتاب ہے خواتین و حضرات، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں. اس کتاب کا نام ہے پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ. پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ بائی اسٹیون کوی. اسٹیون کوی کی ایک کتاب بہت مشہور ہے، 7 ہیبٹس، بہت اچھی کتاب ہے، میں ریکمینڈ کرتا ہوں. لیکن یہ بھی اتنی مایہ ناز کتاب ہے لیکن اس کو اتنی قبولیت نہیں ملی کہ بہت سیریس کتاب ہے، شاید پتہ نہیں کیا ریزن ہے. اس کے اندر ایک چیپٹر ہے پرفارمنس اگریمنٹس. بیوٹیفل چیپٹر. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی کام دیں، اس کا خلاصہ یہ ہے
تو آپ سب سے پہلے کام کو پراپرلی ڈیفائن کریں. یہ کام ہے, یہ ڈیڈ لائن ہے, یہ ٹائمنگ ہے, چاہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو ایگزیکٹلی کیا ہے. فار ایگزامپل بیٹا, آپ نے جو ہے الیکٹرانک ڈیوائسز 11:45 پر سرنڈر کرنی ہے, اینڈ 12 o'clock آپ نے بستر میں ہونا ہے. ہو گیا؟ ایکسپلین بھی کر دیں کہ کیا ریزن ہے. بچے جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہوتے, بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے صحیح اور غلط کیا ہے. بہت دفعہ انہیں سمجھانا پڑتا ہے اور پھر انہیں ہیلپ کرنا پڑتا ہے. جب انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کہنا ہے ان سے کہ یہ بتائیے بیٹا کہ یا بیٹی کہ اگر یہ نہیں ہوا تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا. بچے کہیں گے نہیں بابا ہو جائے گا, آپ فکر نہیں کریں. ٹھیک ہے, ہو جائے گا الحمدللہ, لیکن اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا کانسیکوینس. اور آپ ان سے کہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, بچے سے کہیں. دیکھیں یہ میں ڈسکشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی لائٹس آؤٹ کا اور صبح ٹائم کو انفورس نہیں کیا, آپ کا پورا پروگرام ویسے ہی فیل ہونے والا ہے. تو اس لیے میں اس پہ زیادہ فوکس کروں. یہ ہو جائے گا انشاءاللہ, تو اگلا اسٹیپ ہم بتائیں گے کہ پھر دین میں کیا کرنا ہے. عزت اللہ صاحب بہت شکریہ, یہ جو آپ ٹائپ کریں نا ساتھ ساتھ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو بچہ کہے گا کہ کیا مطلب کانسیکوینس, آپ کہیں گے تم بتاؤ کیا ہوگا کانسیکوینس. تو اس سے آپ لکھوائیں کہ کیا کانسیکوینسز ہونے چاہیے. تو میں یہاں نوٹ کر لیتا ہوں خواتین و حضرات کہ آج ہم یہاں رک رہے ہیں, کیونکہ ہمیں 10 بجے ختم کرنا ہے. تو کہ پرفارمنس اگریمنٹ اینڈ کانسیکوینسز یہاں کل یہیں سے ہم اٹھائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو بہت شکریہ. آج کا یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے وہ اس پہ چل رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے دنوں کو آرگنائز کرنا ہے. اس سیریز کے اندر ہم نے جو ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہا تھا کہ ہمیں حضور کی سنت قریب ہونا ہے, اور حضور کی سنت جلدی سونا جلدی اٹھنے کی تھی. اس پہ ڈسکشن ہوئی. ہم لائٹس آؤٹ کا ٹائم سیٹ اپ کریں, صبح فجر بعد بچوں کو نہیں سونے دیں, خود نہ سوئیں, بیگم نہ سوئیں. ہاں اگر گھر میں کوئی ضعیف ہے, ہمارے بابا ہیں, والد ہیں, ان کو چھوڑ دیں, اللہ کے لیے ان کو رہنے دیں. ہم بات کر رہے ہیں جو کہ ضعیف لوگ نہیں ہیں, بڑی عمر کے لوگ نہیں ہیں, ہیں جی, ٹھیک ہے. اس سے بات ہو رہی تھی. اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی ہاؤ ڈو یو انشور کہ بچے جو ہیں وہ کمپلائی کریں. اور بچوں کی کمپلائنس کے لیے پرفارمنس اگریمنٹ کی ڈسکشن ہم نے شروع کی ہے. اس ڈسکشن کو ہم آگے لے کے چلیں گے. جو ہمارا ایکسپیرینس ہے کوچنگ ٹین ایجرز کا, کوچنگ پیرنٹس کا, 100s of hours ہمارے اس میں انویسٹ ہوئے ہوئے ہیں, بلکہ زیادہ ہوں گے, بلکہ 1000 میں ہو جائے گا شاید. تو یہ سارا کا سارا ہم آپ کے ساتھ کل شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ. اینڈنگ پہ یہ تھا کہ بھائی جو بھی آپ کے کویسچنز ہیں, کامنٹس ہیں, وہ آپ مجھے واٹس ایپ کریں پلیز. میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0333229310. تو بھائی کوئی ٹائپ کر دیں ذرا, عزت اللہ آپ ذرا ٹائپ کر دیں, تو واٹس ایپ کریں, میں ان کو ریویو کروں گا. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ سوال کریں اور میں ایسے ہی جواب دے دوں, اس لیے کہ میں بتا رہا ہوں میرے پاس نالج بہت کم ہے. اوکے عزت اللہ بیٹا صاحب, تو میں یہ کروں گا کہ میں اس پہ ریسرچ کر لوں گا, علماء کرام سے پوچھ لوں گا, ڈاکٹر سے پوچھ لوں گا, جو ایکسپرٹس سے پوچھ کر پھر میں آپ کو جواب دوں گا, تاکہ کوئی سالڈ بات انشاءاللہ آپ تک پہنچے جس کو آپ اپلائی کر سکیں, ٹھیک ہے. تو آئی ول بی ویٹنگ فار یور واٹس ایپ میسیجز. اور شکریہ, جزاک اللہ خیر. کچھ لوگوں نے آج میسیج کیے تھے مجھے, اور کچھ
کافی ٹیکنیکل تھے کچھ چیزیں، اور تو میں نے ان کو ڈائریکٹلی فون کال کر کے ان کو سمجھا دیا، ٹھیک ہے نا. آئی ڈڈ ناٹ فیل کہ ایسے ٹیکنیکل کویشچنز جو ہے نا وہ اتنا بڑے آڈینس سامنے ہم رکھیں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں ڈائریکٹلی آپ کو بتا دوں گا، اور نہیں ہوگی تو ہم یہاں شیئر کر لیں گے. تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. آپ نے دیکھا، یہ سیشن ہمارے ساتھ رہے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.